بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اس کی اہمیت ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ ریسنٹلی یہاں ہیڈ آف دا گورنمنٹس کی میٹنگ ہوئی ہے 15-16 اکتوبر کو اسلام آباد میں۔ اب یہ آرگنائزیشن کیا ہے، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ 10 ممالک کا ایک آرگنائزیشن ہے، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہم کہتے ہیں۔ بیسیکلی شنگھائی 5 کے نام پر یہ بنا 1996 میں، جس میں رشیا، چائنا، قزاقستان، کرغستان اور تاجکستان اس میں شامل تھے۔ بعد میں 2001 میں ازبکستان شامل ہوا، پھر 2017 میں انڈیا اور پاکستان شامل ہو گئے، سبسیکوئنٹلی ایران ہوا اور بیلاروس۔ اگر اس کی دیکھیں کہ یہ بنا کیوں، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، تو بریفلی میں کہوں گا کہ یہ جو ویسٹ کی رشیا اور چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے، اس نے ان کو پش کیا کہ دیز ٹو بگ کنٹریز دے گیٹ ٹوگیدر۔ رشیا کنٹینمنٹ ہم اس کنٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں جب نیٹو نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اور ایکس وارسا پیکٹ کنٹریز اس میں شامل کر لیے، تو گویا کہ نیٹو کے جو بارڈر تھے ڈائریکٹ رشیا کے بارڈر کے ساتھ مل گئے۔ یوکرین جو بچا تھا وہ چونکہ پرو رشیا تھا، تو فیصلہ کیا 2008 میں بخارسٹ کانفرنس میں کہ ہم نہ یوکرین کو بھی شامل کر لیں گے۔ اب یوکرین آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے، اور وہ ٹیکنالوجی میں اور اپنی دوسری جی ڈی پی میں اور ایگریکلچر پروڈیوس میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ اب یہ چیز رشیا برداشت نہیں کر رہا تھا، اس میں ایک سینسٹیوٹی کریٹ ہو گئی کہ وارسا پیکٹ کو میں نے ختم کر دیا، یہ نیٹو ختم ہونے کی بجائے ایکسپینڈ کرنا شروع ہو گیا، اور یہ اٹ از ایکسپینڈنگ ٹورڈز می، تو ایک سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ دیٹ پشڈ رشیا ٹورڈز چائنا۔ تو چائنا آلریڈی امریکہ کی کنٹینمنٹ پالیسی کے تحت چل رہا تھا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ مل کر اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی چائنا کے خلاف ٹو کنٹین چائنا، چونکہ چائنا ایک ایسی ایمرجنگ پاور بن گیا تھا اور کوارڈلیٹر ڈائلاگ میں گیا، جس میں امریکہ نے انڈیا کے ساتھ آسٹریلیا اور جاپان کو شامل کیا۔ یہ ساری چائنا کی پیریفری کے کنٹریز ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ دس از اگین انسفیشینٹ ٹو کنٹین چائنا، تو اٹ کیم آؤٹ ود آکس، جس میں امریکہ کے ساتھ انگلینڈ اور آسٹریلیا کو شامل کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اکنامیکلی، ملیٹریلی اس کی پیریفری میں میں ایسے ملکوں کو اکٹھا کروں جو کہ میری انٹرسٹ کو واچ کریں اور چائنیز انٹرسٹ کے سامنے ایک چیک ثابت ہو۔ چونکہ انڈیا بھی دنیا میں ایک بڑے مقام کا خواہش مند ہے، تو وہ چائنا کا ایک حریف ہے، یا کہہ لیں کہ اس کا کمپیٹیٹر ہے، بوتھ ان ملٹری اینڈ ان اکانومی۔ تو لہذا یہ وہ ایک ریزن ہے جو امریکہ اور انڈیا کو اکٹھا رکھتی ہے۔ اگرچہ انڈیا بہت حد تک اپنی نیوٹرل پالیسی رکھتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، مثال کے طور پر ایون کولڈ وار کے دور میں بھی وہ امریکن بلاک میں اس طرح نہیں گیا، بلکہ اس نے خود کو نیوٹرل کہا، اور نان الائنڈ موومنٹ کے جو فاؤنڈنگ ممبر تھے یوگوسلاویا اور ایجپٹ کے ساتھ، وہ انڈیا بھی تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ٹلٹ اس کا اس نیم کا تھوڑا سوویت یونین کی طرف ہی تھا۔ تو گویا کہ رشیا اور سوویت یونین سے جو تعلقات انڈیا کے ہیں یہ پرانے تعلقات ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ سو مچ سو کہ 1962 میں جب انڈیا کی جنگ ہوتی ہے چائنا کے ساتھ سکم پر، اس وقت امریکہ انڈیا کے مزید قریب آ گیا۔ اس کے بعد اگرچہ رشیا اور سوویت یونین اس کا آرچ اینیمی تھا، اور انڈیا کے اس کے ساتھ ہمیشہ تعلقات اچھے رہے، یہ اس کا ملٹری وار فیئر کا بہت بڑا پرچیزر ہے۔ یہاں تک S-400 میزائل سسٹم جو ہے، جو امریکہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ سمجھتا ہے اپنے مقابلے میں، تو وہ انڈیا کو روک نہیں سکا۔ جب اس نے رشیا پر سینکشنز لگائیں
جب 2014 میں رشیا نے کرائمیا کو انیکس کیا اور پھر سبسیکوینٹلی 2022 میں رشیا نے اٹیک ہی کر دیا، ان دونوں اوکیجنز پر امریکہ نے اپنے جو ویسٹرن الائز ہیں جنہیں ہم G7 کہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر سینکشنز امپوز کی رشیا پر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس نے ویور لے لیا، یعنی اس نے اپنے جو اکنامک ریلیشنز ہیں رشیا کے ساتھ قائم رکھے. اور امریکہ کی وہی ایک ویکنیس تھی کہ چائنا کے مقابلے میں وہ میرا پارٹنر ہے، وہ اس کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی والے سے ایران کے کانٹیکسٹ میں بھی ویور دیا کہ انڈیا کو کہ وہ ایران سے گیس تیل لے سکتا ہے، لائک وائز وہ رشیا سے بھی تیل لے سکتا ہے. چائنا کے انیشیٹو پر پاکستان 2017 میں SCO کا ممبر بنتا ہے، اور آپ دیکھیں رشیا کی خواہش پر انڈیا بنتا ہے، یعنی انڈیا کو پرپوز کرنے والا رشیا اور پاکستان کو پرپوز کرنے والا چائنا. اب SCO اب ایک الائنس ہے بیسیکلی. اگر آپ دیکھیں اس کے مقاصد تو سٹارٹ میں اس کے مقاصد سیکیورٹی بیسڈ زیادہ نظر آئے. یہ جو بارڈرنگ کنٹریز ہیں، مثال کے طور پر شنگھائی 5 کی میں بات کرتا ہوں 1996 کہ رشیا ایک طرف ہے، چائنا ہے، دے شیئر دا بارڈرز ایز ویل. اسی طرح قزاقستان کے ساتھ چائنا کا بارڈر ہے، اسی طرح کرگستان کے ساتھ بارڈر ہے، اور تاجکستان کے ساتھ ان کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ ہیں تھوڑے تھوڑے. تو لہذا جب یہ آرگنائزیشن دس کیم انٹو بینگ، پہلی بات تو یہ کی کہ جو بھی ہمارے بارڈر ڈسپیوٹ ہیں ہم ان کو بیک برنر پر رکھتے ہیں، اور اگر کہیں کہیں کو فورسز کو ڈپلائی کیا ہوا ہے تو وی ول برنگ بیک دا فورسز. یہ جو موجودہ میٹنگ پاکستان میں ہوئی ہے SCO کی، اس میں ری انفورس کیا گیا اس پوائنٹ کو، جو باہمی ہمارے مسائل ہوں گے وہ تھرو نیگوشیشن اور ڈائلاگ ہی حل کیے جائیں گے. تو وی ول اوائڈ دا یوز آف فورس اور تھریٹ آف یوز آف فورس. یہ چیزیں مینشن کی گئی. جو 3 چیزیں دوسرے نمبر پر آئیں وہ یہ تھی کہ سارے ممالک نے کہا کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہوں گے، سیپریٹسٹ موومنٹس کوئی بھی کسی ملک میں ہو اس کے خلاف ہوں گے، اور ایکسٹریمزم کے خلاف ہوں گے. وقت کے ساتھ ساتھ پھر اکانومی، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ایریاز شامل ہوتا ہے کہ فری ٹریڈ ایریا اس کو بنایا جائے. اگرچہ اس میں ماضی میں باتیں ہوئیں کہ فری ٹریڈ ایریا بنایا جائے، لیکن یہ فری ٹریڈ ایریا فائنلی نہیں بنا سکے. اب اس کے چیلنجز ہیں. کچھ چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج جو اس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ہے کہ اس میں چند ایک ممالک ایسے ہیں جن کے آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا اس کے لیے چیلنج ہے کہ یہ ایک بہت سٹرونگ آرگنائزیشن جس میں ہارمنی ہو مکمل، انٹرنیشنلی اس سطح پر پہنچنے کی شاید صلاحیت نہیں رکھتا، یا جب تک وہ اس چیلنج کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر لیتا. وہ کیا ہے؟ یہ چائنا اور انڈیا کے درمیان، کیونکہ چائنا اور انڈیا کا جتنا بارڈر ہے سارا کانفلکٹ زون ہے، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے، پورا 2400 میل لمبا بارڈر. کشمیر میں، سکم میں، اروناچل پردیش جس میں جو انٹرنیشنل بارڈر کو میک موہن لائن کہتے ہیں، چائنا کہتا ہے کہ دس از مائی ایریا وچ از بینگ کنٹرولڈ بائی انڈیا. اس طرح کشمیر میں سکم کا جیسے میں نے ذکر کیا 1962 میں تو جنگ ہی ہو گئی تھی. دوسرا چیلنج انڈیا پاکستان کا ہے. اب یہ دونوں SCO کے ممبر ہیں. سائیڈ لائن پر باتیں ہوئیں جس میں پرٹیکولرلی اینٹی ٹیررزم باتیں ہوئیں کہ both the countries should work against any kind of terrorist activity going on in both the countries. They will play their role that this terrorism is not there or any separatist movement is not there. اب دنیا کے اینالسٹ پھر جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈیا ورسز چائنا، انڈیا ورسز پاکستان، یہ تینوں اٹامک پاورز ہیں اور ان کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اینڈ دے آر پارٹ آف دا SCO. تو SCO کے فیوچر گروتھ کے چانسز پھر اکارڈنگلی آپ تھوڑا انالائز کر سکتے ہیں. اگر یہ بات ہوئی ہے اس میں کہ SCO ڈیولپمنٹ بینک بنایا جائے، جس طرح نیو ڈیولپمنٹ بینک برکس کے انڈر بنا، وہاں کمپیریٹیولی اس کا انسٹیٹیوشنل
جو سیٹ اپ ہے وہ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایس سی او. بٹ دے آر ورکنگ آن دیٹ. اپنی اپنی گورنمنٹس کو کہا انہوں نے کہ وہ دے شوڈ ورک آن ڈیولپنگ دا ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک. یہ جو ایس سی او کی میٹنگ یہاں ہوتی ہے، دو طرح کے پاکستان کے پازیٹیو امیج ریفلیکٹ ہوئے. ایک تو یہ دنیا کو بتایا کہ دس کنٹری از اسٹیبل، دس کین مینج ٹو ہولڈ ہائی لیول کانفرنس. اور دوسری بڑی چیز کہ یہ سارا ریجن اس وقت سیریس سچویشن میں ہے اور ٹرمائل میں ہے. ریجن سے مراد یہ کہ پاکستان کے ساتھ ہی افغانستان ہے، ایران ہے، اور دونوں ہی یہ سینسٹیو ایریاز ہیں. پھر ایران کی جو اسرائیل کے ساتھ وار لائک سچویشن ہے، ایران از بارڈرنگ پاکستان، ہمارے روایتی تعلقات ہیں، ہم ای سی او کے بھی ممبر ہیں، اور پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس طرح کی میٹنگ کو یا کانفرنس کو یا سمٹ کو ہولڈ کر سکتا ہے جس میں ایران پارٹیسپیٹ کرتا ہے، وہ اس کا پرماننٹ ممبر ہے ایس سی او کا. انڈیا بھی اس میں موجود ہے، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے. پاکستان انٹرنیشنلی ایک بڑا رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، ایک ریجنل پلیئر ہے امپورٹنٹ آن دا پولیٹیکل ایرینا. اس کے 14 ڈائلاگ پارٹنر ہیں. اس میں سری لنکا ہے، ٹرکی، کمبوڈیا، آذربائیجان، نیپال، آرمینیا، ایجپٹ، قطر، سعودی عربیہ، بحرین، کویت، میانمار، مالدیوز اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹس. تو گویا کہ یہ سارا جو ایشیا ہے یا یوں کہہ لیں یوریشیا، یہ سارا اس کے انفلوئنس میں بنتا ہے. تو یوں ویسٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسٹ کا ایک پاورفل بلاک ہے. اور دوسری امپورٹنس کی اس لیے بھی ہے کہ یہ دنیا کی تقریباً 50% آبادی کا یہ الائنس ہے. اور جہاں تک جی ڈی پی کا دیکھیں تو یہ تقریباً مور دین 30% ورلڈ کا جی ڈی پی یہیں سے پروڈیوس ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ آئل ریزروز دنیا کے 20% جو آئل ریزروز ہیں اور 44% جو ہیں گیس ریزروز وہ اسی ریجن میں ہے. اس کی اس امپورٹنس کی وجہ سے امریکہ نے چاہا 2005 میں کہ وہ اس کو آبزرور سٹیٹس ملے، لیکن اس کی اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ڈیمانسٹریٹنگ دا ایس سی اوز کمٹمنٹ ٹو مینٹین اٹانومی فرام ویسٹرن الائنس. اگر انٹرنیشنل اینالسٹ کو دیکھیں کہ وہ اس میٹنگ کو سمٹ کو کیسے دیکھتے ہیں تو مائیکل کوگل مین ساؤتھ ایشیا ایکسپرٹ ایٹ دا واشنگٹن بیسڈ ووڈرو ولسن سینٹر فار اسکالرز سیڈ دیٹ دا سمٹ واز a really big deal for the Pakistani government. Being a China-dominated security grouping, it is increasingly seen as a counterweight to NATO. ایسے بھی کہا گیا، لیکن اس انالیسز میں جان نہیں ہے، اس لیے کہ انڈیا از دیئر. انڈیا کی پریزنس میں یہ آرگنائزیشن کبھی بھی کاؤنٹر ویٹ ٹو نیٹو نہیں بن سکتا. The SCO is now intensifying its focus on regional economic initiatives like integration of the China-led BRI. Some experts say that the organization has emerged as an anti-US bulwark in Central Asia, while others believe frictions among its members effectively preclude a strong unified SCO. تو باقی اس آرگنائزیشن کی خوبی یہ ہے، جس طرح برکس کی خوبی ہے کہ the organization adopts decisions made by consensus. تو جو بھی فیصلے ہوں گے کنسنسس سے، یہاں کوئی ڈومینیٹنگ پاور نہیں ہے. پھر اس میں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز بھی ہوئی ہیں. The SCO has carried out some joint military exercises. The first was held in 2003 in Kazakhstan. Another was held in Russia, in which 4,000 Chinese soldiers participated. Russia and China warplanes carried out joint air patrol for the first time in July 2019. Army stationed in Tajikistan also carried out exercises there. Final analysis میں ہم کہتے ہیں with its growing economic power and it is already established nuclear capability, the SCO is undoubtedly going to be a world key force to counter and balance the American influence and power. ایک بات. Number 2, Russian stand in 2014 against American decision to attack Syria testifies the same. According to a European Parliament analyst, the lack of common financial funds for the implementation of joint projects and some conflicting national interests could prevent the SCO from achieving a higher level of regional cooperation. However, in future, SCO appears to be able to counter and neutralize the effect of any sanctions imposed by the USA and its allies against their adversaries, particularly
Iran and Russia.